بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں جن پر صلوات من ربہم ورحمہ، عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج کرے اللہ کے گھر کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو نہیں کچھ حرج ان پر کہ طواف کرے ان کا بھی، یعنی صفا اور مروہ کا۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے اتارا بینات روشن دلیلوں میں سے، والہدی، اور ہدایت، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد جو ہم نے بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ لعنت کی ہے اللہ نے ان پر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کی ہے ان پر لعنت کرنے والوں نے۔ الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، وبینوا، اور نیک ہو گئے، فاولئک اتوب علیہم، تو یہی لوگ ہیں کہ متوجہ ہو گیا اللہ ان کی طرف۔ وانا التواب الرحیم، اور اللہ فرماتا ہے اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، صابرین ہیں، تو اللہ کی ان پر رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا صفا اور مروہ کے بارے میں۔ صفا اور مروہ شعائر حج میں سے ہیں، جو حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے تو صفا اور مروہ کی بھی جو ہے چکر لگائے، 7 چکر، اور یہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں، اور ان کی ایک صبر کی جو نشانی ہے اس کو قائم رکھا گیا کہ ہر مسلمان جو اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو وہ صفا اور مروہ کے گرد چکر لگاتا ہے۔ صفا اور مروہ مکہ میں 2 پہاڑیاں ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی حج چلا آتا رہا ہے، تو لوگوں نے، مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے تھے جس کا نام تھا اصاف اور نائلہ، اور وہ اس کے گرد چکر لگاتے تھے۔ تو پھر یہ شبہ ہوا کہ اگر ہم بھی اس طرح کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہی مانا جائے، تو اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں کہ اس کا بھی طواف کرو، اور اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کو، ہدایت کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے بیان کر دی کتاب میں، تو اور وہ اس کو چھپاتے ہیں، تو وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور لعنت کرنے والوں نے یعنی فرشتوں نے بھی لعنت کی ہے۔ لیکن جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہم کفار، کہ وہ کفار تھے۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہی لوگ ہیں کہ لعنت کی اللہ نے ان پر، اور فرشتوں نے بھی، اور تمام لوگوں نے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ہی ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کی وحدانیت۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا معبود وہ واحد معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک کہ آسمان اور زمین کے خلقت میں، بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، یعنی بدلنے میں رات کے اور دن کے، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اللہ نے زندہ کر دیا اس پانی کے ذریعے سے اس کو اس کی موت کے بعد، وبث، اور پھیلا دیے، فیہا، اس میں، من کل دابۃ، ہر طرح کے چوپائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں، والسحاب المسخر، اور بادلوں کے مسخر کرنے میں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا،
لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے بہت بڑی رحمت مسلمانوں پہ کی اور تمام امتوں پہ کی، فرمایا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہے اور ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو تم شکر ادا کرو اور ذکر کرو۔ پھر فرمایا کہ شکر اور ذکر صبر سے اور نماز سے طلب کرو، یعنی جب تم صبر کرو گے اور نماز پڑھو گے تو یہ سب سے زیادہ شکر اور ذکر کی صورت ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ایک اور صبر کی اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ صفا اور مروہ کے گرد چکر لگاؤ، اور یہ بھی صبر ہی ہے، اور یہ اس صبر کی یاد ہے جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو لگائے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب پانی مانگا تھا اور پانی نہیں تھا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام پہاڑی پہ جاتی اور واپس آتی، اس طرح 7 چکر لگائے تھے، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جو ہے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صبر کے بارے میں بتایا، اور صبر کرے انسان ہر چیز پہ، جو بھی اللہ نے اس کے لیے مال میں، نفس میں، انسان کے اولاد میں، پھلوں میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی کی اور اس کو کوئی خوف ہو بھوک کی طرف سے، تو اللہ کے لیے صبر کیا جائے اور یہی کہا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی واضح روشن دلیلوں کو چھپاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں نبی کا اور قرآن کا، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ اس آیت میں فرماتا ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور وہ واحد ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔